بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، دعا کی قبولیت کے بہت سے اوقات ہیں، ان میں سے ایک اہم وقت وہ فرض نماز کے بعد کا بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کی تلقین فرمائی ہے اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد بہت سے لوگ مختلف اذکار اور دعائیں پڑھتے ہیں۔ وہ دعائیں اگر صحیح ہیں، مستند ہیں اور احادیث کے مطابق ہیں تو نور علی نور ہے، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ یہ بھی دعا لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ دعا حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، یا قوی اے طاقتور ذات، القادر جو ہر چیز پر قادر ہے، المقتدر جو ہر چیز کا مالک ہے، جسے اقتدار حاصل ہے، تو میرے دل کو مضبوط فرما۔ بہت سارے بزرگان دین یہ دعا دل کی مضبوطی کے لیے بھی تلقین فرماتے ہیں۔ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اس کے الفاظ اور معنی بالکل درست ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یا نورو یا نورو۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد یا نورو 7 یا 21 مرتبہ پڑھنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ہے اور اللہ کے ناموں کی مختلف برکات ہیں، مختلف فائدے ہیں، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ باقاعدہ اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جب آپ فرض نماز سے سلام پھیر کر فارغ ہوتے تو اپنا داہنا ہاتھ یہاں رکھتے تھے۔ بعض روایتوں میں پیشانی کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں سر کا ذکر ہے۔ بہرحال پیشانی پر رکھیں یا سر پر رکھیں، دونوں طرح درست ہے۔ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، بہت ہی زبردست دعا ہے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ اس دعا کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے۔ اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اے اللہ تو میرے غم کو، فکر کو اور ٹینشن کو دور فرما۔ بہت ہی زبردست دعا ہے۔ اللہ کے فضل سے میں بھی اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھوں، چونکہ یہ دعا مسنون ہے۔ حضور کے الفاظ کی عجیب برکات ہوتی ہیں، جو الفاظ حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، لہذا اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہم میں سے ہر آدمی کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو اور ہمارے ٹینشنوں کو ختم کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔